نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے بعض اصول اور آداب پیش کرنا ہے. سماج، سوسائٹی، معاشرہ، گھر، خاندان، رشتہ دار، جماعت کی اصلاح کے لیے کچھ اصول اور آداب، اور یہ اصول و آداب سورہ حجرات کی آیتوں کی روشنی میں پیش کرنا ہے. 26ویں پارے میں سورہ حجرات نام کی ایک سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آداب ذکر کیے. اللہ کے آداب، رسول کے آداب، اور لوگوں کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کے بہت سارے آداب ہیں. اور ان اصول و آداب کو اپنا کر، ان پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی، اپنے گھر کی، اپنی جماعت کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور بہت ساری خامیوں، کوتاہیوں، برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. سورہ حجرات کی 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 ہے. ان آیتوں کی روشنی میں کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ تحقیق کرنے کا مزاج بنائیں. کبھی بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی معلومات حاصل ہو،
چاہے کسی انسان کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے راستے سے، آپ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کر لیں، پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا جھوٹی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آدمی کوئی بات سنتا ہے کسی سے اور فوراً اس کو یقین کر لیتا، پھر اس نے دوسروں کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، اس طرح سے پورے معاشرے میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں، وہ افواہ تھی، وہ فیک نیوز تھی، اور ایسے ہی کسی نے وہ بات اڑا دی تھی، جب تک پورے گاؤں والوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے تحقیق کر لیے ہوتے تو بعد میں ہمیں افسوس کرنے اور شرمندگی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو تحقیق کرنا ہے، کسی بھی بات کو سننے کے بعد، چاہے کسی انسان سے سنے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو خبر ملے، آپ اس پر یقین کرنے کے بجائے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یا اللہ تعالیٰ تحقیق کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لو، تحقیق کرو، پہلے معلوم کرو کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں جھوٹی نیوز تو نہیں ہے۔ فتبینوا، اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بغیر تحقیق کے تم کسی کو سزا دے دیے، کسی پر کوئی کاروائی کر دیے، کسی پر کوئی ایکشن لے لیے، کوئی فیصلہ آپ لے لیے، بعد میں پتا چلے گا کہ وہ تو خبر جھوٹی تھی، غلط تھی، بے بنیاد بات تھی، تو تمہیں افسوس کرنا پڑے گا، تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے بعد میں افسوس کرنے کے بجائے، بعد میں شرمندہ ہونے کے بجائے، پہلے کیا کرنا ہے، پہلے تحقیق کرنا ہے۔ صحیح خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، پہلے معلوم کرو، سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی پیغام پیش کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ وہ کسی سے سنا، اس کو بیان کیا، انہیں کسی سے سنا، اسے بیان کیا، ایسے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، وہ آدمی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا۔ جو بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے کے پاس بیان کرے گا، نقل کرے گا، ایسا انسان جھوٹ سے نہیں بچ سکتا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اور یہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کا بڑا بہترین اصول ہے۔ آج بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، صرف تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایکشن لے لیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، کوئی رائے قائم کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ خاص طور پر دین کے بارے میں اگر کوئی بات کوئی کر رہا ہے، دین کی بات، آج سوشل میڈیا پر کیا ہے، دین کے نام پر بہت ساری باتیں فارورڈ کی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے۔ حالانکہ وہ باتیں بہت ساری غلط ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی مسئلہ، بہت سارے وظیفے لوگ بیان کرتے ہیں، اتنی بار درود شریف پڑھ لو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنی بار یہ پڑھ لو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
حالانکہ ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں ہو، کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی تحقیق کرنا ہے، اس کی معلومات لینا ہے، صحیح بات کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک اہم ضروری اصول اور پیغام ہے، یہ آداب میں سے۔ فتبینوا، تو تم تحقیق کرو۔ اور ایک دوسرا اصول کیا ہے؟ فاصلحوا، صلح کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دو خاندان کے لوگ، دو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، کبھی کبھار کیا ہے ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو قرآن نے کیا اصول بیان کیا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، انہیں ملانے کی کوشش کرو، ان کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرو، ان کے درمیان جو غلط فہمیاں آ گئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کر دو، صلح کراؤ، ملاؤ۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے اہل ایمان مسلمان بھائی ہیں آپس میں، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان جب ان میں اختلاف ہو جائے تو تم صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صلح کرانے کا حکم دے رہا ہے، لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم جوڑنے کا کام کم کرتے ہیں، توڑنے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ جوڑنے والے آج کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ دو لوگ آپس میں زندگی گزار رہے ہیں بڑے پیار سے، محبت سے، دو رشتہ دار، دو خاندان کے لوگ، دو دوست، اب ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ، ان کے درمیان، ان کے بھائیوں میں اتنی پیار اور محبت کیوں؟ کیسے یہ لوگ اتنے سال ہو گئے بڑے پیار سے، محبت سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے؟ یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس آئیں گے، ان کا کان بھریں گے، ان کے پاس جا کر کے ان کا کان بھریں گے، اور دونوں کے درمیان نفرت اور عداوت ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بہت بری صفت ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، لوگوں میں نفرتیں ڈالنا، لوگوں کو توڑنے کا کام کرنا، یہ بہت ہی گھناؤنا عمل ہے۔ ہمیں لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں اختلاف کو دور کرنا ہے، غلط فہمیوں کو مٹانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان دو لوگوں میں اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرے، ان کے درمیان صلح کرا دے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرا دے، یہ بڑا عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، غور سے سنیے اس عظیم حدیث کو، جو نفل نماز، نفل روزہ اور نفل صدقہ اور خیرات سے بھی افضل۔ غور کیجئے کتنی بڑی نیکی، نفل نماز پڑھنے سے، نفل روزہ رکھنے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی افضل عمل۔ کیا افضل عمل؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ضرور وہ عمل بتائیے جو نفل نماز پڑھنے، نفل روزہ رکھنے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، صلح کرانا، ملانا، لوگوں کے درمیان جوڑنے کا کام کرنا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، ان کے اختلاف کو ختم کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
فإن فساد ذات البین هی الحالفہ، اور یاد رکھو لوگوں کے درمیان اختلاف، انتشار، بغض و عداوت یہ تمہارے دین و ایمان کا صفایا کر دے گا۔ جیسے استرے سے سر کے بال کو حلق کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، تو کہا کہ یہ آپسی اختلافات یہ تمہارے دین کا صفایا کر دے گی، تمہاری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ آپسی اختلافات کی وجہ سے تمہارا دین صاف ہو جائے گا، تمہارے پاس دین باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کو ملانا، لوگوں کو جوڑنا، ان کے اختلاف کو ختم کرنا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ نفل نماز، نفل روزہ اور نفل صدقہ سے بھی افضل عمل ہے۔ اس لیے ہم جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں، لوگوں کے درمیان پیار اور محبت بانٹیں، لوگوں کے درمیان نفرت و عداوت نہ پھیلائیں۔ یہ بڑی عظیم نیکی ہے، اور یہ کتنا عظیم عمل ہے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا، لوگوں کو ملانے کا کام کرنا، کہ اگر اس کام کے لیے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات بنانے کی ضرورت پڑے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، جبکہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ، تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ دو لوگوں کو ملانا ہے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، ان کے درمیان، ان کے دلوں میں جو نفرت بیٹھ گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، کچھ بات اپنی طرف سے بنانا پڑے، تو اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے، اسے جھوٹ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیس الکذاب، جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، لوگوں کو ملانے کا کام کرتا ہے اور ملانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو ایسے شخص کو جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا، اسے جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو قرآن مجید کی یہ دوسری تعلیم ہے لوگوں کے ساتھ تعامل اور عادات کے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرانے کے لیے، کہ ہم جب دو لوگ، دو خاندان کے لوگ، دو رشتہ دار، دو ساتھی، بھائی بہن، کہیں اختلاف ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ لیے ہیں، دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے، تو ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو اور ان کو ملانے کی کوشش کرو، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ اسلام کی ایک بہترین تعلیم ہے۔ یہ دوسرا ادب ہے، صلح کرانا۔ پہلا ادب تحقیق کرنا، اور دوسرا ادب صلح کرانا، لوگوں کو ملانا، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا، ان کی نفرتوں کو، غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اور تیسرا ادب میرے بزرگوں اور دوستو، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کرو اور انصاف کرنے والوں کا ساتھ دو، انصاف کرنے والوں کے ساتھ دو۔ انصاف کرنا، عدل و انصاف، یہ اسلام کی بڑی اہم تعلیم ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اور یہ صفت، یہ نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انصاف اور ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پڑنے والے جو خوش نصیب لوگ ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا جہاں پر آدمی بھاگ کر جا کر سایہ حاصل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ جو ذمہ دار لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ذمہ دار کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور انصاف کرنے والوں کا مقام قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ انصاف کرنے والوں کو کل قیامت کی دن اللہ تعالی اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا،
نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا، جو دنیا میں اپنی فیملی میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سیدھے طرف رائٹ سائڈ نور کے ممبروں پر رکھے گا اور ان کی عزت و تکریم کرے گا، اور قیامت کے دن لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ تھے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر ہمیں ہر جگہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی انصاف کرنا ہے، گھر کے باہر بھی انصاف کرنا ہے۔ بسا اوقات ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیے، کسی کو کم دے دیے، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، یہ ناانصافی اولاد کے درمیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے والد نے ان کو ایک غلام دیا، اور ان کی ماں کی خواہش یہ تھی کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائے۔ نعمان بن بشیر کے والد اپنے اس بیٹے کو لے کر کے آئے اور غلام ساتھ ملائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اور اس کی ماں کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اور بھی بچے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو ایسے ہی غلام دیا ہے جیسے اپنے اس بیٹے کو غلام دیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، میں نے اپنے صرف اسی بیٹے کو غلام دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور میں ظلم اور ناانصافی کے معاملے میں گواہ نہیں بنتا۔ فإنی لا اشہد علی جور، جہاں ناانصافی ہو رہی ہو، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ایسے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد آپ نے نصیحت کی، واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ ماں باپ کی طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اتنے میں اس کا ایک بیٹا، غور سے سنیے، ایسی ناانصافیاں ماں باپ کی طرف سے بہت ہوتی ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ایک آدمی کا بیٹا کھیلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ گیا۔ وہ آدمی کیا کیا، اپنے اس بیٹے کو اٹھایا، اپنی ران پہ بٹھایا، گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اس کو بوسہ لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیٹی آئی بھاگ کر کے، بیٹی آئی، بچی آئی۔ جب بیٹی بھاگ کر کے آئی تو اس نے اس کو لے کر کے، بلا کر کے اس کو اپنے بازو میں بٹھایا، اس کو گود میں نہیں لیا اور نہ اس کو بوسہ کیا، نہ اس کو پیار کیا۔ یہ ناانصافی کیا۔ بیٹا جب آیا تو اس کو اٹھا کر کے گود میں بٹھایا، ران پہ بٹھایا، اس کو بوسہ لیا، پیار کیا۔ اور جب بیٹی بھاگ کر کے آئی اس کے پاس ملنے کے لیے تو بیٹی کو بازو میں بٹھایا اور اس کو پیار نہیں کیا، اس کو گود میں نہیں لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، کیوں نہیں تم نے اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیا؟ کیوں نہیں انصاف کیا؟ یہ ناانصافی ہے۔ بیٹے کے ساتھ الگ معاملہ، بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ، یہ ناانصافی ہے۔ اور ہر جگہ آپ کو انصاف کرنا ہے، انصاف کی تعلیم ہر جگہ۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ ہر جگہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اے لوگوں انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنا ہو، وہاں بھی آپ کو انصاف کرنا ہے۔ رشتہ دار کی رشتہ داری نہیں دیکھنا ہے، کسی غریب کی غربت نہیں دیکھنا ہے، کسی امیر اور مالدار کی مالداری دیکھنا نہیں، جو انصاف ہے وہ انصاف ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بزرگوں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا، قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لیا۔
قبیلے مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لیا. اب انہیں فکر لگی ہے کہ یہ معاملہ جب نبی کی عدالت میں پہنچے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے. اب سارے لوگ، خاندان کے لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، کیسے ہم بچیں؟ اسامہ بن زید کو تیار کیے. اسامہ بن زید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، حب رسول اللہ. اسامہ بن زید کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے مسئلے میں آپ سفارش کر دیجیے تاکہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹنے سے بچ جائے. اسامہ بن زید جو نبی کے بڑے چہیتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سفارش لے کر کے کہ مخزومیہ کی عورت نے چوری کیا ہے، اے اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبات میں آ گئے، بڑے غصے میں آ گئے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کے قانون میں تم میرے پاس سفارش کرنے آئے ہو؟ یاد رکھو تم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، ان کو ہلاک کر دیا صرف اس وجہ سے کہ جب مالدار غلطی کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب غریب غلطی کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے، وہ ناانصافی کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. تم مخزومیہ عورت کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کر کے دنیا والوں کو انصاف کا پیغام دوں. فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے. نبی کی عدالت نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، چاہے وہ اپنا ہو، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، خاندان کا ہو، کوئی بھی ہو، انصاف کی بات کی جائے گی اور یہ انصاف اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہر جگہ انصاف کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارا کوئی مخالف ہے، دشمن بھی ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے لوگوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر مجبور نہ کرے. تمہارا وہ دشمن ہے، تمہارا مخالف ہے، تمہارے سپورٹ میں نہیں رہتا ہے تو تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو، انصاف کرو اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہے. ہوتا کیا ہے؟ غور کیجئے، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ حق بات کیا ہے، سچی بات کیا ہے، انصاف کی بات کیا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا بھائی کون ہے، میرا خاندان کا کون ہے، میرا رشتہ دار کون ہے، اس کے سپورٹ میں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ اگرچہ وہ غلط ہو لیکن وہ میرا بھائی ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا سپورٹ والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے سپورٹ میں جاتا ہوں. یہ غلط طریقہ ہے میرے دوست. اگرچہ وہ میرا خاندان کا ہے، میرا بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہے، اگر وہ غلطی پر ہے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. اگرچہ وہ میرا بھائی ہے، اگر وہ غلطی پر ہے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. اگر میرا دشمن ہے، وہ اس انصاف کی بات کر رہا ہے، حق پر ہے، میں اپنے دشمن کا ساتھ دوں گا. یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہے. اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. آج ہم بھائی، رشتہ دار، خاندان کو دیکھتے ہیں اور انصاف کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہر جگہ انصاف کی تعلیم ہونی چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مذاق اڑانے سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، تم اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تکبر کی علامت ہے. متکبر اور مغرور انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے.
سامنے والے کو حقیر فقیر سمجھ کر کے اس کا مذاق اڑائے گا. یہ بہت غلط طریقہ ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ کے بارے میں صرف گڈی صفیہ کہا تھا. وہ ذرا بستقت تھی, ان کا ہائٹ کم تھا, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی بیوی صفیہ کو گڈی کہہ دیا. تعنی قصیرہ حسبک من صفیہ کذا و کذا تعنی قصیرہ. کیا آپ صفیہ کی بات کرتے ہیں؟ وہی صفیہ جو گڈی ہے. صرف گڈی کہنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر لمسجت. اے عائشہ, تم نے ایسی گندی بات اپنی زبان سے کہہ دی ہے, اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی بدل جائے, گندا ہو جائے. سمندر کا پانی کتنا ہے؟ تمہاری بات اتنی بدبودار ہے, ایسی گندی بات تم نے کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کو ملایا جائے تو پورا پانی گندا ہو بدل جائے. ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں, اس سے منع کیا گیا. اور آگے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. کسی کے اندر کوئی عیب ہے, اس کے عیب کو مت اچھالو. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے پیدا کیا ہے تو سمجھیے آپ اس پر عیب نہیں لگائے ہیں, بلکہ اللہ پر آپ عیب لگا رہے ہیں. اور کسی کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی کوتاہی ہے, پہلے وہ تھی, اب اس نے توبہ کر لیا ہے, وہ اپنی اصلاح کر لیا ہے, اس کی پرانی خامیوں کو بیان کر کے اب اس کو شرمندہ اور رسوا مت کرو. کیا ہوتا ہے, پہلے ایک انسان شرابی تھا, زانی تھا, چوری کرتا تھا, کچھ اس کے اندر بری عادتیں تھی, سود خور تھا, بعد میں اللہ نے اس کو توفیق دی, وہ توبہ کر لیا, اپنی اصلاح کر لی. اب اس کو اسی نظر سے دیکھنا, ہمیشہ اسی نظر سے دیکھنا, اس کو تانا دینا, یہ اچھی بات نہیں. پہلے تھا وہ توبہ کر لیا, وہ اپنے آپ کو سدھار لیا, اصلاح کر لیا, اب اس کی بری عادتوں کو بھلا دو. جب وہ اپنی عادت کو ختم کر لیا تو آپ بھی اس کو چھوڑ دیجیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس کے علاوہ جاسوسی سے منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 برے کاموں سے منع کیا ہے. ایک بدگمانی, دوسرے جاسوسی, اور تیسرے غیبت. بدگمانی کیا ہے؟ ناقص معلومات, آپ کے پاس پوری پکی خبر نہیں ہے, ادھوری معلومات لے کر کے آپ کسی کے بارے میں منفی خیال, منفی سوچ. ایک آدمی ترقی کر رہا ہے, آرام سے زندگی گزار رہا ہے, تو اس کے بارے میں غلط فہمی, کہاں سے اس کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے کما رہا ہے, کہاں سے گھر بنا رہا ہے, اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھال رہا ہے, یہ بدگمانی. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں ڈیپ میں جانا, بدگمانی کرنا, کہاں سے کما رہا ہے, کہاں سے جی رہا ہے, کہاں سے کھا رہا ہے, کہاں سے لا رہا ہے. آپ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیے, ہو سکتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دے. اور اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے, حرام کما رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا, اللہ اس سے سوال کرے گا, اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پڑیں. اگر کوئی شخص غلط راستے پر جا رہا ہے, اگر آپ کو واقعی فکر ہے, آپ اس سے ملاقات کیجئے, تنہائی میں اس سے ملیے, اور اس کی غلطی کی اصلاح آپ اس سے کیجئے. مجھے پتا چلا کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے, آپ ایسا کرتے ہیں, میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, آپ اس کو چھوڑ دیجئے, یہ ہے خیر خواہی. لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا, اس کو بدنام کرنا, یہ اچھی بات نہیں. ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی اکثر جھوٹ ہوتی ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی کے ٹوہ میں لگنا, جاسوسی کرنا, یہ بھی بہت بری عادت ہے. یاد رکھو کہ اگر ہم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے, اللہ ہمارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. کسی کے عیبوں پر ہم پردہ ڈالیں گے, اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اس لیے جاسوسی مت کرو اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت بیان کرو. یہ سب برے صفات ہیں. اللہ ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین.